أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. أصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کیسا اتفاق ہے کہ جب ادھر مجلس میں پڑھتا ہوں تو لوگ ادھر بیٹھتے ہیں. کہنا پڑتا ہے کدھر آئے آج کی طرف تو سارے ادھر چلے. سوال پڑھ لیں. میں نے آپ کی خدمت میں ایک مشہور معروف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. توجہ میری طرف رکھیں. یہ کھانے پینے والا سلسلہ اگر بعد میں کریں تو سلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. کل والے جشن میں اس میں میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کی. آج اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. اللہ کے حبیب نے مولا علیہ السلام کو بہت سارے مقامات پر اپنی جانب نسبت دی. بسم اللہ. فرمایا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا روحی جسموں کا جسمی نفسوں کا نفسی حربوں کا حربی. اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے. تیرا خون میرا خون ہے. تیرے دشمن میرے دشمن ہیں. تیری روح میری روح ہے. کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یا علی میرا جسم تیرا جسم ہے, بلکہ ہمیشہ فرمایا اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یعنی حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے علی تیرا جسم میرا جسم تیری روح میری روح. مراد یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی مجھے تو مانے مگر تجھے نہ مانے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تجھے مانے وہ مجھے نہ مانے. یہ ممکن ہے کہ کوئی محمد اور رسول اللہ پڑھ لے لیکن علی ولی اللہ نہ پڑھے. اگر جو علی ولی اللہ پڑھ لے گا وہ ایٹومیٹکلی محمد اور رسول اللہ بھی پڑھ لے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے ایف اے کیا ہو تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے, سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے بی اے یا ماسٹر کیا یا نہیں کیا. مگر پہلے سے ہی جس نے
ماسٹر کیا ہوا ہو، اس سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے میٹرک کیا یا نہیں تو وہ اس کی بیوقوفی ہے۔ یہ سوال اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ آیا تو نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے علی ولی اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ مگر جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اس کی نہ توحید میں شک کیا جا سکتا ہے نہ اس کی رسالت میں شک کیا جا سکتا ہے، چونکہ علی ولی اللہ میں لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ بھی موجود ہے۔ چونکہ علی ولی اللہ میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی موجود ہے۔ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی عمومی ہمارے ہاں بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ 4 ستونی ہوتی ہیں، 4 کونوں پہ دیواریں ہم کھڑی کرتے ہیں اور درمیان میں چھت ہوتی ہے۔ 1 کالم بلڈنگ آپ نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی ہوگی، مگر آج کل جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں نے محنت کی، سائنسدانوں نے، اور 1 کالم بلڈنگیں بھی بنانا شروع کر دی۔ جب پوچھا گیا ان سے انجینئر سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کہا کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ اگر 1 پلر، ایک پلر بھی اگر بلڈنگ کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کے 2 فائدے، ایک تو یہ ہے کہ سپیس زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جتنا مرضی زلزلہ آ جائے وہ بلڈنگ ہلنے کے باوجود پھر کھڑی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے مولا علی کو کہا یا علی تیری ولایت دین کے لیے ستون کی مانند ہے، یعنی اس دین کے اوپر 1400 سال سے جتنے مرضی زلزلے آ جائیں، کتنے یزید آئے اور آگ کے مر گئے اور اپنی قبروں کے اندر نیست و نابود ہو گئے، دین آج بھی اس لیے کام ہے کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر کھڑا دین ہمیشہ قائم ہے اور قائم رہے گا، چونکہ اس کا پاسبان ولایت علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد مطہرہ جو ہے وہ اس کی پاسبان ہے۔ مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل ہوا، مائدہ سے ہے میدان، مائدہ ہر دسترخوان کو نہیں کہتے، مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو میدان میں لگایا جائے۔ اسی وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کسی حجرے میں نہیں کیا بلکہ میدان کے اندر کیا۔ یہ دسترخوان ولایت رسول اللہ نے میدان غدیر میں سجایا کہ تا قیامت تک لوگ اس سے معرفت کا رزق حاصل کرتے رہے، اس سے معرفت الہی، معرفت رسالت اس سے جو ہے وہ حاصل کرتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب مؤذن تھے، بلکہ اللہ کے بڑے محبوب مؤذن تھے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بلال شین ادا نہیں کر سکتے تھے، سین ادا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ شین ادا نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کہہ دیجئے وہ اذان دے دے، تو کہتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اب کہ سین و بلال ان اللہ شین، بلال کی سین بھی اللہ کے ہاں شین ہے، مگر وہ بلال کہ جو حکم رسول پر اذان دیا کرتے تھے، ہمیشہ میدان غدیر میں رسول اللہ نے بلال سے کہا کہ آج اذان بلال تم نہیں دو گے، کہا کہ آج اذان حضرت ابو ذر دیں گے، اور چونکہ ابو ذر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ
کوئی سچا نہیں ہے کہ جس کو زمین نے اٹھایا ہو اور آسمان نے اس پہ سایہ کیا ہو۔ جب ادھر پلانوں کا ممبر لگا ہوا تھا، اوپر رسالت اور امامت کا نور چمک رہا تھا، ایک طرف حضرت جندب ابن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے کہ اذان دیتے دیتے ایک مرتبہ کہا حی علی خیر العمل۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ذر جو پہلے ساکن ہو کے اذان دے رہے تھے، جب حی علی خیر العمل تک پہنچے تو ان کے ہاتھوں نے حرکت کی اور یوں اشارہ کر کے کہا حی علی خیر العمل، آئے اس خیر عمل کی طرف۔ حی علی خیر العمل، ولایت علی خیر العمل ہے، ولایت علی عمل خیر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل خیر، ایک ہوتا ہے خیر العمل۔ نماز عمل خیر ہے، روزہ عمل خیر ہے، حج عمل خیر ہے، زکوٰۃ عمل خیر ہے، صدقہ دینا، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کے سارے عمل خیر ہیں، لیکن ولایت علی خیر العمل ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ عمل خیر اسے کہتے ہیں جس عمل میں خیر ہو، خیر العمل اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی عمل میں کوئی خیر نہ ہو۔ یعنی جس کے بغیر کسی عمل کی کوئی خیر نہ ہو اسے کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر کہا اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کے اوپر نعمتیں تمام کر دی، یعنی تمام نعمتیں غدیر کے دن ہو گئی۔ یعنی اگر میں اس کو دو لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ ختم نبوت کا اعلان ہو گیا، اخبار توحید کی شہ سرخی رسول اللہ نے غدیر کے مقام پہ پڑھ دی، اب انتظار کیجئے کہ اس شہ سرخی کا بقیہ آنے والا ہے۔ اب پوری کائنات کیا ہے؟ انتظار میں۔ دیکھیں کہ سیاستدان بھی آج کل جلسے کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا، دنیا کے اندر بھی دیکھا، 30 40 ہزار، 50 60 ہزار کا جلسہ ہوتا ہے، مگر میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کا کم از کم مجمع تھا۔ 1,40,000 کا جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ 1,00,000 کے درمیان 1.5 لاکھ کے درمیان جو مجمع تھا، آج جتنے بھی سٹیج لگتے ہیں وہ ان کو اونچا لگایا جاتا ہے، باقاعدہ سے وہ پورا ہفتہ پہ اپنے سٹیج لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اونچا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو دور تک کیا کیا جائے، دیکھا جائے۔ مگر کمال یہ کہ جو رسول نے ممبر بنایا، اس سٹیج میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں فرق کیا ہے؟ یہ جو سٹیج لگایا جاتا ہے، جو اس سٹیج کے نیچے کھڑا ہو جائے، ساتھ کھڑا ہو جائے، اسے یہ پتہ نہیں چلتا اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا اونچا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جو پلانوں کا ممبر بنایا، وہ آڈینس صرف سامنے نہیں تھے، وہ چاروں طرف جو ہے وہ صحابہ کرام تھے، درمیان میں رسول اللہ نے پلانوں کا اس طرح ممبر بنایا کہ جدھر سے بھی نظر اٹھتی تھی یا نور رسالت نظر آتا تھا یا نور امامت نظر آتا تھا، جدھر سے بھی نظر جو ہے وہ دوڑائی جاتی تھی، دونوں جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی سے مولا علی علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اعلان کیا تھا ولایت کا، تم وہاں پر موجود تھے، سنا میرے اعلان ولایت کو، معلوم ہے نا آپ کو رسول اللہ کے بعد کیا ہوا؟ تو مولا کائنات مختلف جگہ پر احتجاج کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ نے میری ولایت کا اعلان سنا؟ اس نے کہا کہ یا علی میں وہاں موجود تو تھا۔ دیکھیں بغض علی کیسے کیسے بہانے کرتے ہیں لوگ۔
کہا یا علی میں وہاں موجود تو تھا لیکن میرا قد چھوٹا تھا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آج سورج کو دیکھنے کے لیے قد چھوٹے بڑے ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ قد چھوٹا ہو تب بھی سورج نظر آتا ہے، قد بڑا ہو تب بھی سورج نظر آتا ہے۔ یہ سورج ولایت جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نمودار تھا اور جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر کے اندر صرف اعلان ولایت نہیں کیا بلکہ حضور نے عملاً مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو پہنچایا، کر کے دکھایا۔ روایات کے اندر ہے، تاریخ دانوں نے لکھا کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، دوسری طرف مولا کائنات کھڑے تھے، دونوں بھائی کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیچھے ہٹے اور مولا علی علیہ السلام کے بالکل پیچھے آ۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے، جبکہ ابھی تو الحمدللہ دنیا اتنی تیز ہو گئی، اب تو بچے کو پتہ ہے سورج غروب نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اوپر جب سورج کسی اور طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے تو لوگ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، وہ کہیں اور روشنی بکھیرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا علی علیہ السلام کے یوں پیچھے آئے تو یہاں پر رسالت کا سورج ڈوبا نہیں بلکہ ولایت کے افق میں ضم ہو گیا، تاکہ قیامت تک کے لیے اس نور سے انسانیت کیا کرے، جو ہے وہ استفادہ کرتا رہے۔ یروشلم کے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، چونکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہودی انجیل اور قرآن کے اندر اتنی واضح نشانیاں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت رسول کی کہ یوں یہ پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے، نام بھی موجود تھے، نشانیاں بھی موجود تھی، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے واضح اعلان کیا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ ساری کچھ چیزیں جو ہے وہ ہوئی۔ لوکا جو انجیل، لوکا کی جو انجیل ہے، مختلف انجیلیں، اناجیل اربع اگر کسی نے مطالعہ کیا ہو، لوکا کی جو انجیل ہے وہ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ یہودی آئے آپ کے پاس اور آگے کہنے لگے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ نے یہ جو ایلیا کے آنے کی بشارت دی ہے، ہمارے ہاں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ وہ ایلیا آپ ہی تو نہیں۔ تو لوکا لکھتے ہیں کہ ابن مریم نے یہ جواب دیا، کہاں میں اور کہاں ایلیا۔ اردو ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں ایلیا، کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اس دور کو پالوں تو اگر میں ایلیا کے جوتوں کے تسمے بھی باندھ لوں تو یہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور پھر اشارہ کر کے کہا اپنے صحابیوں کی طرف، حضرت سلیمان فارسی کی طرف، یہ وہ بندہ ہے جو ایلیا کو پائے گا، یہ وہ بندہ ہے کہ جو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ایلیا کو پائے گا نہیں۔ اور وہی حضرت سلیمان فارسی ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ پر آئے، یہاں آ کر پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ولایت کا کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئے۔ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان بس ایک تو جملے اور آپ کی محمد والے محمد بلند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام الہیہ پہنچائے ان کی اپنی جگہ پر سب کی بڑی اہمیت۔ نماز کی اتنی اہمیت کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان قبلت قبل ما سواها، ان ردت رد ما سواها، اگر اعمال میں سے نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو گئے، اگر نماز رد ہو گئی تو روزہ حج زکات باقی سارے معاملات کے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے۔
مگر اتنا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں کیا جتنا غدیر کے مقام. یہ کسی نے حضور نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہر باپ بیٹے کو وصیت کرے, ہر آزاد غلام کو وصیت کرے. مگر جب اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ وَالْحُرُّ الْعَبْدَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ. میں محمد مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو یہاں پر سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر علی کی ولایت کی تبلیغ کریں. جو آزاد ہیں وہ غلاموں کو تبلیغ کریں, اور تا قیامت تک ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت کی تبلیغ کرے. یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن بندوں کو روکا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ولایت علی قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ بعد میں سوال ہوگا, پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کو علی کی ولایت پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی. نعرہ حیدری. پہلے تبلیغ ولایت کا سوال ہوگا, پھر اقرار ولایت بعد میں آتا ہے. صرف اقرار ولایت کا ہی سوال نہیں ہوگا بلکہ تبلیغ ولایت کا بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے اصل میں ولایت سے مراد بھی افراد مختلف لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ایک جگہ پر میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ولایت علیہ السلام پہ گفتگو کر رہی. تو میں نے پوچھا کہ ولایت کیا مراد, تو مولا علی علیہ السلام کی جنگیں بن گئی, ان کا تذکرہ. یعنی کنسپٹ یہ ہے کہ ولایت سے مراد جنگیں. ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے مراد جنگیں نہیں ہیں. وہ تو ایک دین کی خاطر, دین خدا کی خاطر جنگیں بھی مولا علیہ السلام نے لڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ولایت سے مراد جنگیں نہیں ہیں, ولایت سے مراد حکومت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک تمہارا اللہ ولی ہے, دوسرا تمہارا رسول ولی ہے, تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. علی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ علی مولا ہے اور علی ولی ہے. مولا علی کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے ویسا ہی ولی ہے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول ولی ہے. یہ مولا علی علیہ السلام ویسے ہی ولی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی ولایت ہے. جس طرح اس کائنات کے اوپر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اسی طرح محمد اور رسول اللہ اور علی ولی اللہ کی بھی ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی ہے, اللہ نے اپنے ان بندوں کو خود عطا کی. اب جہاں پر ولایت سے مراد جنگیں لی جائیں, ان کے سامنے اگر ولایت علی علیہ السلام کو چھیڑا جائے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یہی وجہ کہ ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خاطر اس پوری کائنات کو چھوڑنے کے لیے تیار. یعنی ہم مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, ہمیں مارا تو جا سکتا ہے, مگر ولایت علی ابن ابی طالب سے ہم پیچھے کسی صورت نہیں ہٹ سکتے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے ولایت سے مراد یا دیگر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی,
جب تمہارے درمیان اس چیز میں نزاع ہو جائے تو خود فیصلے نہ کرنا کہ کون اولو الامر ہوگا، بلکہ اس نزاع کو پلٹانا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ اور اللہ کا رسول بتائے گا کہ کون تمہارا حاکم ہے، کون حکومت تمہارے اوپر کرے گا، کون اولو الامر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حاکم وقت ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجبور ہو گئے یزید کو بھی اولو الامر لکھنے کے لیے۔ ہاں بھائی آپ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے یزید، یہ سارے ابو جہل، تم لوگوں کو مبارک، ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک، ماشاءاللہ، یہ سب تم لے لو، یہ دنیا تمہیں مبارک، یہ تاج تمہیں مبارک، یہ سارے خلیفے تمہیں مبارک، یہ بنو عباس والے تمہیں مبارک، یہ بنو امیہ والے تمہیں مبارک، یہ تخت و تاج، یہ کرسی، یہ سب کچھ تمہیں مبارک، علی اور اولاد علی ہمیں مبارک۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں، اور یہاں پر میں اپنی بحث ختم کرنے لگا ہوں بات، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہ کہا، شاعر کہتا ہے کہ کٹ دیے دین حق کا کنارہ علی، کٹ دیے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کے سہارا علی، کٹ دیے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کے سہارا علی، آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کریں، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد اور اہل بیت محمد کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ یہ مجلس چونکہ سید حسنین حیدر زیدی